बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कड़ी से कड़ी मिलाते हुए कभी ऐसा भी होता है कि कड़ा बन जाता है। ऐसा ही हमारे भी इलाके अमूमन पॉलिटिकल होते हैं, करंट सिचुएशन पर होते हैं। जैसा कि कहा कि कड़ी से कड़ी मिलती जाती है, तो ऐसा ही आज भी हुआ। डॉक्टर सदाकत अली साहब के बारे में रिसर्च मैं इस हवाले से कर रहा था कि किसी दौर में उनके खिलाफ एक अखबार में बहुत कुछ लिखा जाता था, उनकी किरदार कुशी की जाती थी, उनके बारे में कहा जाता था कि उनके क्लिनिक में क्या कुछ होता है। तो ये सारा कोई शायद ब्लैकमेलिंग के लिए था। तो इसका मुकाबला करने के लिए, जैसा कि कुछ अखबारात में ब्लैकमेल करने के लिए ऐसे लोगों पर तोहमतें लगाई जाती हैं, इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और अपना मतलब पूरा किया जाता है। लेकिन चूँकि डॉक्टर सदाकत अली बिल्कुल दुरुस्त थे, वो किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आए, बल्कि उन्होंने ये किया, इनके खिलाफ जिस तरह से किरदार कुशी की जा रही थी, उन्होंने खुद अपना एक जरीदा निकाल लिया जिसमें वो उसी तरीके से उनको जवाब देने लगे। जब इनके माबैन कंप्रोमाइज़ हो गया तो अखबार ने इनके खिलाफ लिखना छोड़ दिया। सदाकत अली साहब तो कुछ पहले भी नहीं लिखते थे, बहरहाल जो भी उनकी तरफ से कहा जा रहा था उन्होंने भी उससे हाथ खींच लिया। लेकिन यहाँ पे जिस नुक्ते के लिए मैं रिसर्च कर रहा था डॉक्टर सदाकत साहब के बारे में, वो नुक्ता ये था कि ये कंप्रोमाइज़ होने के बाद भी कई दिन तक उस अखबार में इनके खिलाफ, डॉक्टर सदाकत अली साहब के खिलाफ उसी तरीके से खबरें लगती रहीं, उसी तरीके से आर्टिकल लिखे जाते रहे। आखिरकार क्यों? क्योंकि जो लोग इसके ज़िम्मेदार थे उन तक ये कंप्रोमाइज़ कुछ दिनों के बाद पहुंचा। जब तक उनके पास ये इतलात नहीं पहुंच गई, जब तक उनको मना नहीं कर दिया गया, तो इनके खिलाफ वो लिखने का सिलसिला जारी रहा। यही चीज़ मैंने इस हवाले से अखज़ करनी थी। क्यों अखज़ करनी थी? वो एक पॉलिटिकल मामला है, उसके साथ इसको जोड़ना था, कड़ी से कड़ी मिलानी थी। लेकिन वो एक अलग इशू है। अहम बात आप कर लेते हैं कि जब मैंने डॉक्टर सदाकत अली साहब के बारे में उस हवाले से रिसर्च की, पता चला कि वो पाकिस्तान के बड़े माहिर मुनशियात हैं। जिस तरीके से लोग इस उफसाद में फंस जाते हैं और ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं, उनकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, उनको इस मंजिल तक पहुंचने के लिए कि वो अगले जहान चले जाएं, डॉक्टर सदाकत अली अपनी कोशिशें उस वक्त भी जारी रखे हुए थे, आज भी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। कुछ अर्सा पहले की बात है कि लाहौर ही में हमारे रिलेटिव्स का एक लड़का, जवान लड़का जो मनशियात का आदी हो गया था, वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। हमें ये बताया गया कि उसके घर वाले इंजेक्शन लगाते थे। घर वालों का ये कहना था कि ये इतना ज़्यादा आदी हो गया था कि आखिरी दिनों में इसके जिस्म पर ऐसी कोई जगह नहीं बची थी कि जिस पर सिरिंज लगाकर उसको इंजेक्शन दिया जाता। और ये भी पता चला लाहौर ही में रोज़ाना 200-300 रुपए की मनशियात खरीदी जाती थी जो इसको लगाई जाती थी। वालिदैन इतने ज़्यादा मजबूर हो गए थे कि उनसे अपने बेटे की वो हालत नहीं देखी जाती थी, इसलिए अपने बेटे को मौत की दहलीज पार करवाने के लिए वो रोज़ाना की बुनियाद पर ये मनशियात खरीदते, उसको इंजेक्शन की सूरत में लगा देते और बेलाखिर वो लड़का इस दुनिया से कूच कर गया। उनके वालिदैन का कहना है कि हमने बड़ी कोशिश की इसका इलाज हो जाए। 1-2 बार तो ऐसा हुआ कि वो बिल्कुल रिकवर हो, लेकिन फिर वो उसी तरीके से मनशियात का इस्तेमाल करने लग जाता और बेलाखिर फिर वही हुआ जो ऐसा अमूमन हो जाता है। लेकिन डॉक्टर सदाकत अली ऐसे बच्चों को, ऐसे लड़कों को, ऐसे लोगों को ज़िंदगी की राह दिखाने के लिए, ज़िंदगी की उम्मीद दिखाने के लिए मौजूद हैं। अब थोड़ा सा तारफ़ डॉक्टर सदाकत अली साहब के बारे में और उसके बाद फिर जो कुछ वो मुआशरे में बेहतरी के लिए कर रहे हैं उस पर नज़र डालेंगे। डॉक्टर सदाकत अली सदाकत क्लिनिक और विलिंग वेज के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। वो मुल्क के मुमताज़ माहिर मुनशियात हैं। पाकिस्तान में नशे के इलाज के हवाले से उनका सबसे नुमाया नाम है। उन्होंने डाउ मेडिकल कॉलेज कराची से MBBS करने के बाद अमेरिका में हेज़ल्डन मिनेसोटा से नशे के इलाज में आला तालीम हासिल की। अब तक हज़ारों नशे के मरीज़ उनके हाथों शफा याब हो चुके हैं। 1992 में अमेरिका के पाकिस्तान में सफ़ीर की दावत पर अमेरिका का सरकारी दौरा किया, जिसमें उन्होंने जहां नशे के इलाज गाहों का मुतालाती दौरा किया, वहीं उन्हें अमेरिका का एजाज़ी शहरी और रियासत आरकनसास का एजाज़ी सफ़ीर भी मुकर्रर किया गया। वो कई साल तक पंजाब यूनिवर्सिटी में नशे की बीमारी पर पोस्ट ग्रेजुएट तलबा को लेक्चर देते रहे। इसके अलावा एक बड़ी तादाद इन माहिर नफ्सियात और काउंसलर्स की है जो इनसे तरबियत हासिल करके मुल्क भर में
خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صداقت علی نے نشے کے حوالے سے آگاہی پھیلانے کے لیے بہت سی کتب اور کتابچے بھی لکھے، جنہیں منشیات کے امراض اور بحالی کے حوالے سے مستند ترین سمجھا جاتا ہے۔ ان کی اپنے شعبوں میں مستند حیثیت کو دیکھتے ہوئے ملک بھر کا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ان کے خیالات کو انٹرویوز اور آراء کی صورت میں اپنی نشریات اور صفحات پر نمایاں جگہ دیتا ہے۔ اب تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں اس پر کہ نشے سے لے کے علاج تک کیا کچھ ہوتا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے عادت کا۔ عادت کے مرحلے میں لطف اٹھانے، تھکن بھگانے اور چستی لانے کے لیے نشہ کیا جاتا ہے۔ ابتدا میں نشہ کے استعمال سے کارکردگی بڑھ جاتی ہے اور سرے دست نشہ مجبوری نہیں بنتا۔ صبح اٹھنے کے بعد مریض کو متلی سی ہوتی ہے اور طبیعت میں کھچاؤ بھی محسوس ہوتا ہے۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ نشہ کرنے کا رجحان بڑھتا رہتا ہے۔ جہاں پہلے ہفتے میں ایک دفعہ نشہ کیا جاتا ہے، وہاں نشہ روز کا معمول بن جاتا ہے۔ نشئی بڑی بے چینی سے اگلے دن کا انتظار کرتا ہے۔ اس سے راتوں کو پسینے آتے ہیں اور نشے کے علاوہ باقی چیزوں میں دلچسپی کم ہوتی جاتی ہے۔ شروع میں دوستوں کے ساتھ یا تنہائی میں کسی خاص وقت نشہ کرتا ہے، پھر رفتہ رفتہ وہ جگہ اور جگہ کا لحاظ کیے بغیر نشے میں دھت ہو جاتا ہے۔ اس مرحلے میں مریض خود کو دنیا کا مظلوم ترین شخص سمجھتا ہے، لہٰذا جب اسے روکا جائے تو وہ مسائل کو نشہ کرنے کی وجہ قرار دیتا ہے۔ وہ بے چینی، بے آرامی اور بے سکونی ختم کرنے کے لیے سکون آور گولیوں کا استعمال شروع کر دیتا ہے۔ انحصار کا پہلا مرحلہ اس کو ایڈکشن کہتے ہیں۔ اس مرحلے میں مریض کا نشے پر بھروسہ بڑھ جاتا ہے۔ وہ زیادہ تر وقت نشہ کرنے یا نشہ کی تلاش میں گزارتا ہے۔ آس پاس کے لوگوں کو اس کی حالت گڑبڑ نظر آتی ہے اور وہ اس کے بارے میں چہ مگویاں کرنے لگتے ہیں۔ مریض لوگوں کے دباؤ کے نتیجے میں وقتی طور پر نشہ چھوڑ دیتا ہے، لیکن چند دن بعد ہی واپس پلٹ آتا ہے۔ وہ بار بار توبہ توڑ دیتا ہے۔ اب وہ نشے کے پرانے مریضوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اس کی یادداشت میں گڑبڑ ہو جاتی ہے اور اسے بھولنے کے دورے پڑنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ مریض کی گھریلو زندگی تلخ ہو جاتی ہے اور گالم گلوچ، ہاتھا پائی تک نوبت آ جاتی ہے۔ اسی طرح ملازمت سے غیر حاضری، بدتمیزی اور جھگڑوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، جس کے نتیجہ میں دوستیاں ٹوٹنے لگتی ہیں اور نشہ کرنے کے علاوہ اس کے باقی دوست احباب اس سے کھسکنے لگتے ہیں۔ بربادی کا مرحلہ کب شروع ہوتا ہے؟ بربادی کے مرحلے میں جسمانی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ نشہ نہ ملنے کی صورت میں شدید جسمانی بے چینی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مریض کو سردی زیادہ لگتی ہے اور نزلہ زکام کی بیماریاں اس کے پیچھے پڑ جاتی ہیں۔ مریض کو بھوک بھی کم لگتی ہے، معدے اور کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ وہ نشے میں دھوت ہو کر جگہ جگہ گرتا ہے اور اس کا جسم خراشوں سے بھر جاتا ہے۔ جسم کے مختلف حصے سوج جاتے ہیں اور پسلیاں سن ہو جاتی ہیں۔ اب وہ 24 گھنٹے نشے میں دھت رہتا ہے۔ اس کی ظاہری حالت سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ نشے کا مریض ہے۔ ابتدائی علاج اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ ابتدائی علاج کے مرحلے میں مریض اپنے دوست احباب کی کوششوں، پیشہ ورانہ رہنمائی اور مداخلت کی وجہ سے علاج کرانے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ وہ خود بھی جسمانی تکلیفوں اور مالی و معاشرتی پریشانیوں کی وجہ سے تنگ آ چکا ہوتا ہے۔ علاج کے پہلے مرحلے میں اسے علاج گاہ میں داخل کیا جاتا ہے۔ یہاں اس کا جسمانی علاج کیا جاتا ہے تاکہ اس سے علامات پسپائی کی تکالیف نہ سہنا پڑے۔ اس دوران مریض کو دوائیں دی جاتی ہیں۔ عموماً اس مرحلے پر مریض کو خود پر غصہ آتا ہے اور وہ پچھتاوے اور شرمندگی کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے بعد مرحلہ ہے تعلیم نو کا۔ اس مرحلے میں مریض کو نشے کی بیماری کے بارے میں تعلیم دی جاتی ہے، جس سے مریض کی جسمانی تکلیفیں دور ہوتی ہیں۔ اس سے نشے کے بغیر زندہ رہنے کے گر سکھائے جاتے ہیں۔ شروع میں مریض جذباتی ہوتا ہے اور نشے کا مریض ہونے سے انکار کر دیتا ہے۔ اسی دوران اسے مرض کے بارے میں معلومات اور مواد مہیا کیا جاتا ہے۔ وہ گروپ تھراپی میں بھی شرکت کرتا ہے، جس سے آہستہ آہستہ وہ اپنے مرض کو پہچاننے کے قابل ہو جاتا ہے اور کھل کر مان لیتا ہے کہ وہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہے۔ وہ نشے کے مرض سے لڑنے کا ہنر سیکھتا ہے اور ذمہ دار انسان بننا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ واضح طور پر جان لیتا ہے کہ نشے سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا ہی اس مرض سے نجات کا واحد حل ہو سکتا ہے۔
اس کی زندگی میں اعتماد، حوصلے اور امید کی شمعیں روشن ہو جاتی ہیں، غصے، پچھتاوے اور مایوسی کے بادل چھٹ جاتے ہیں۔ بحالی یہ اس کا آخری علاج ہے۔ اس مرحلے میں مریض علاج گاہ سے فارغ ہو جاتا ہے اور وہ فالو اپ میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ میٹنگ میں باقاعدگی سے شرکت کرتا ہے اور ساتھی مریضوں کی مدد کرتا ہے۔ وہ بحالی کے پروگرام میں شریک ہو جاتا ہے۔ اب وہ غیر مشروع طور پر نشہ ترک کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو صحت مند نشے کا مریض سمجھتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اب بھی نشہ کرنے کے قابل نہیں ہے اور نشہ کرنے کی صورت میں وہ پھر برباد ہو جائے گا۔ مریض نشے سے ہمیشہ کے لیے دور رہنے کا ارادہ کرتا ہے اور بحالی کے پروگرام کا مستقل حصہ بن جاتا ہے۔ گویا وہ اب اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے کر ہوش مندی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو ناظرین، ڈاکٹر صداقت اس معاملے میں بڑی معاونت کر رہے ہیں، بڑی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن بات یہی ہے کہ اگر آپ نے ایسے مریض کو راہ راست پر لانا ہے تو اس کی موٹیویشن بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ گھر والوں سے زیادہ اور کوئی کام ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔